ہٹلر کو جنگ میں اپنی فتح کا یقین کس خفیہ ہتھیار کی وجہ سے تھا؟ ہٹلر کی صحت کیوں گرتی جا رہی تھی؟ ہٹلر کی گرل فرینڈ کا آخر کیا خفیہ نام تھا؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیں۔ خوش آمدید۔ دنیا کی تاریخ میں کچھ ایسے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے اپنی قوم کے مستقبل کا رخ بدل دیا۔ ان لیڈرز میں سے اکثر نے قوم کو بہتری کی طرف گامزن کیا، لیکن کچھ نے اپنی موت تک اپنی قوم کو مکمل تباہ و برباد کر دیا۔ انہی لیڈرز میں سے ایک ہیں جرمنی کے ایڈولف ہٹلر۔ یہ اس کہانی کے سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے۔ اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پاپ اپ بینر پر کلک کریں اور پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ 27 جنوری 1945 کو ہملر مکمل طور پر ناکام ہو گئے۔ الائز فوجیں برلن سے صرف چند میل دور رہ گئیں۔ ایڈولف ہٹلر نے اپنے ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک خفیہ ہتھیار پر کام کر رہے ہیں اور ہم اس کی بدولت جنگ جیت جائیں گے۔ وہ خفیہ ہتھیار ایٹم بم تھا۔ جرمنی نے کچھ سال قبل ہی ایٹم بم کی پریکٹیکل تیاری ترک کر دی تھی، لیکن چونکہ تھیوریٹیکلی ایٹم بم کی تیاری مکمل تھی، اس لیے ہٹلر کو یقین تھا کہ وقت پڑنے پر وہ ایٹم بم بنا لیں گے۔ ہٹلر جنگ کی صحیح صورتحال سے واقف ہی نہیں تھے اور نہ ہی وہ جاننا چاہتے تھے۔ انہوں نے بنکر میں جرمن پناہ گزینوں کی تصاویر دیکھی سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ وہ صرف چند سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چانسلری میں جا کر جنگ کی ایگزیکٹ صورتحال سے واقفیت حاصل کر سکتے تھے، لیکن وہ حقیقت کا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ایڈولف ہٹلر کی صحت کی صورتحال بھی خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ہٹلر کا سر اور جسم کا بایاں حصہ کانپتا رہتا تھا۔ اس کو چھپانے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے اپنی دائیں ٹانگ بائیں ٹانگ پر رکھتے تھے اور کھڑے ہوتے ہوئے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے۔ ان کا سر آگے کی طرف تھوڑا سا جھک گیا تھا۔ ان کی فیصلہ سازی کا یہ عالم تھا کہ مارچ 1945 کے آغاز میں انہوں نے رائن لینڈ میں اپنی فوج کی مدد کے لیے 22 ٹینک بھیجنے کا حکم دیا، لیکن جنگ کی وجہ سے جرمنی کے ریل گاڑی کے نظام کو ہونے والے بے پناہ نقصان اور الائز کی فضائی برتری کی وجہ سے برلن سے سیدھا رائن لینڈ کوئی زمینی راستہ نہیں تھا۔ چنانچہ ہٹلر نے انہیں برلن سے پہلے پرمسنس ایریا اور پھر وہاں سے رائن لینڈ جانے کو کہا، لیکن پھر امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے ہٹلر نے ان کو پرمسنس سے بھی پہلے گوبلنز جانے کا حکم دیا۔ نتیجہ کئی مرتبہ راستہ بدل کر رائن لینڈ جانے کی کوشش کرنے کے باوجود وہ ناکام ہو گئے اور اس کی وجہ سے ان کے ٹینکس بالکل نئی حالت میں امریکہ کے ہاتھ میں چلے گئے۔ ہٹلر نے اپنے سرکاری ملازمین کو کہا کہ وہ جا کر پبلک کا مورال بلند کریں اور انہیں کہیں کہ جرمن فوجیں ان کی مدد کے لیے آ رہی ہیں، وہ سب پر امید رہیں، لیکن زیادہ تر پبلک نے شکست کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے ہٹلر کی یہ بات رد کر دی۔ اس وقت ہٹلر کے ذہن کی حالت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ عام عوام کے اس رد عمل پر جنگ کے عین بیچو بیچ انہوں نے اپنی ہی رعایا کو سزا دینے کا حکم دے دیا۔ 19 مارچ 1945 کو انہوں نے اپنے وزیر البرٹ سپیئر کو حکم دیا کہ وہ جرمنی کی تمام سڑکوں، پلوں اور انڈسٹریل سائٹس کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیں تاکہ عوام کو ان کی اہمیت اور قدر کا اندازہ ہو۔ حالانکہ البرٹ سپیئر ہٹلر کے حکم کے خلاف جاتے ہوئے سرکاری ملازمین اور دفاتر کو ہٹلر کے حکم پر عمل کرنے سے روکتے رہے تاکہ جرمنی کے انفراسٹرکچر کو زیادہ نقصان نہ ہو۔ اپریل 1945 میں برلن پر الائز نے بمباری شروع کر دی۔ ایڈولف ہٹلر نے کچھ ایسٹرولوجر سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک معجزہ جرمنی کو اس جنگ میں فتح نصیب کرے گا۔ 12 اپریل 1945 کو امریکی صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی موت کو باقاعدہ اس بنکر میں سیلیبریٹ کیا گیا کہ یہی وہ معجزہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ اب جرمنی کو جنگ جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن امریکی صدر کے انتقال کا الائز کی فوج پر کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑا اور اگلے ہی صبح جرمنی کے نارتھ ویسٹ ریجن میں جرمن فوجوں نے سرنڈر کر دیا۔ 21 اپریل 1945 کو سوویت یونین کی ریڈ آرمی برلن تک پہنچ گئی۔ ایوا براون ہٹلر کی گرل فرینڈ تھیں۔ ایوا نے 1930 میں اپنے والدین کی رائے کے خلاف جاتے ہوئے ہٹلر کا ساتھ دیا تھا۔ چونکہ اب اختتام سامنے نظر آ رہا تھا تو ایوا اس وقت کو ہٹلر کے ساتھ گزارنا چاہتی تھیں۔ بنکر کے گارڈز ایوا کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ اب جنگ میں شکست بالکل قریب ہے، اس لیے گارڈز نے ایوا کا نام ہی ٹوڈس آنگا رکھ دیا تھا، یعنی موت کا فرشتہ۔
20 अप्रैल 1945 को हिटलर ने गालिबन आखिरी मर्तबा अपने बंकर से बाहर कदम रखा। उस दिन हिटलर ने खुद अपने हाथों से डिज़ाइन किए हुए नए मेडल्स 12-12 साल तक के लड़कों को पहनाए और उनको जंग में भेज दिया कि बर्लिन की हिफाजत करो और रूसी टैंक्स को हर सूरत रोको। 22 अप्रैल 1945 को बंकर में आखिरी मिलिट्री मीटिंग हुई। इस मीटिंग में एडोल्फ हिटलर को उनके जनरल्स ने कहा कि अब रूसी फौज को रोकना मुमकिन नहीं रहा। यही वो मौका था जब हिटलर को एहसास हुआ कि अब सब खत्म हो चुका है। उनका रंग जर्द पड़ गया। वो चीखे और अपनी कुर्सी पर वापस आ गिरे। वो हल्की सी आवाज में बोले कि अब सब खत्म हो चुका है, हम जंग हार चुके हैं, मैं अपने आप को मार लूंगा। उसी दिन बंकर को पार्शली खाली कर दिया गया। 10 जहाज़ों की मदद से बंकर से 80 अफराद बर्लिन से चले गए, लेकिन हिटलर वहीं रहे। इन फरार होने वाले लोगों में उनके मिनिस्टर एल्बर्ट स्पीयर भी थे। ये अफवाह फैल गई कि हिटलर भी बंकर से भाग गए हैं। कुछ लोगों की ये राय थी कि हिटलर ने अपने आप को खुद ही मार डाला है, जबकि ये भी अफवाह फैली कि जर्मनी की तरफ से लीड करने वाला शख्स दरअसल हिटलर का एक हमशक्ल है। असल हिटलर तो फरार हो चुका है, लेकिन इन तमाम अफवाहों के बरक्स सोवियत आर्मी को ये यकीन था कि हिटलर जिंदा हैं और वो हिटलर को पकड़कर अपनी बर्तरी साबित करेंगे। ये भी कहा जा रहा था कि हिटलर रॉकस्टाग बिल्डिंग में छुपे हुए हैं। रॉकस्टाग बिल्डिंग उस वक्त जर्मनी की पार्लियामेंट की इमारत थी। 28 अप्रैल 1945 को हिटलर के साथ बंकर में मौजूद एक ऑफिशियल ने बंकर से बाहर आकर रेडियो सुनने की कोशिश की तो रेडियो ने बीबीसी न्यूज़ के सिग्नल्स कैच कर लिए। बीबीसी की खबरें सुनकर उसको पता चल गया कि हिमलर स्वीडन के साथ अमन मुज़ाकरात कर रहा है। उसने ये बात आकर हिटलर को बता दी तो हिटलर को बहुत गुस्सा आया और उसको गद्दारी की बदतरीन मिसाल करार दिया। एडोल्फ हिटलर ने हिमलर की गिरफ्तारी का हुक्म दिया, लेकिन उनको पता चला कि ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि रूसी अफवाज बंकर से सिर्फ 30 घंटे दूर रह गई हैं। इसके बाद आगे क्या हुआ, ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला हिस्सा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नीचे कमेंट्स में अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करें। इस तरह की मज़ीद मिस्ट्रीज देखने के लिए आप स्क्रीन पर आने वाली वीडियोस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा किसी और मौजू पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।